الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صلوات عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں گفتگو کے لیے ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جن آیات کی سماعت آپ نماز مغرب میں فرما چکے۔ سورہ جمعہ مشہور و معروف سورہ ہے اور اس سورے کی ابتدائی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ اللہ بادشاہ ہے۔ ملک یعنی بادشاہ، یہ اللہ قدوس ہے، قدوس یعنی بے عیب۔ یہ اللہ عزیز ہے، عزیز یعنی صاحب اقتدار۔ یہ اللہ حکیم ہے، حکیم یعنی ایسا جو بغیر منصوبے کے اور بغیر کسی غرض کے کسی کام کو انجام نہیں دیتا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس رسول کو کیوں بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیوں بھیجا اس رسول کو؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ ویزکیہم، اور اس رسول کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے۔ ویعلمہم الکتاب، اور اس رسول کا تیسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے۔ والحکمہ، اور اس رسول کا چوتھا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کے آنے سے قبل ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس رسول کا فریضہ یہ ہے کہ ابھی جو لوگ آئے نہیں، ابھی جو لوگ ملحق نہیں ہوئے، ابھی جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اس رسول کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان تک بھی نبوت کے پیغام کو پہنچائے، ان تک بھی آیتیں پہنچائے، ان کے نفسوں کو بھی پاک کرے، انہیں کتاب کی بھی تعلیم دے، انہیں حکمت کی بھی تعلیم دے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ 3 آیتوں کے اس تسلسل میں اگر میرے سننے والے توجہ فرمائیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ پہلی آیت میں پروردگار عالم کے 4 نام ہیں۔
मलिक, कुद्दूस, अजीज, हकीम। और दूसरी आयत में पैगंबर अकरम के 4 फरीजे हैं, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, तालीम किताब, तालीम हिकमत। पहली आयत में अल्लाह के 4 नाम, दूसरी आयत में मोहम्मद के 4 फरीजे। वो मलिक है यानी बादशाह है, हुकूमत का हक अल्लाह का है, तवज्जो रखिएगा। वो कुद्दूस है यानी बेअब है। पहला नाम मलिक बादशाह है, दूसरा नाम कुद्दूस यानी बेअब है, तीसरा नाम अजीज साहिब इख्तिदार है, चौथा नाम हकीम मंसूबे के बगैर किसी काम को अंजाम नहीं देता। पैगंबर का पहला फरीजा आयात की तिलावत, दूसरा फरीजा नफ्सों को पाक बनाना, तीसरा फरीजा किताब की तालीम, चौथा फरीजा हिकमत की तालीम। अब चारों नामों को चारों फराइज के साथ मिला के देखें, वो बादशाह है तो चाहेगा कि उसका पैगाम उसकी रियाया तक पहुंच जाए, इसलिए मोहम्मद को भेजा कि आयतों की तिलावत करके हमारे पैगाम को पहुंचा दो। वो कुद्दूस है, बेअयब है तो चाहेगा कि उसके बंदे भी बेअयब हो, गुनाहों में मुब्तला ना हो, इसलिए हबीब इनका तज़किया कर देना ताकि ये पाक हो जाए। तीसरा नाम वो अजीज है, साहिब इख्तिदार है, वो चाहेगा कि उसके कानून पे अमल करो। मोहम्मद का फरीजा ये कि वो किताब की तालीम दे दे। चौथा नाम वो हकीम है, तो अब मोहम्मद का फरीजा ये है कि बंदों तक हिकमत को पहुंचा दे। अगर ये बात वाज़ेह हुई तो मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दे और बात यहीं से आगे बढ़ जाए। वो अल्लाह जो मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है, ये वही है जिसने ऐसा रसूल भेजा। तभी खत्म कर दी मैंने। बाद मौके होते हैं जहां तो तमहीद की जरूरत होती है, लेकिन आज मैं बहुत बराह रास्त गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। अभी आपने दुआए कुमैर समाज की और जाहिर है कि मलिक, कुद्दूस के मानी बेअयब, तज़किया नफ्स के मानी पैगंबर का दूसरा फरीजा है, ऐबों से इंसानियत को नजात दे देना, ऐब से इंसान को पाक बना देना, नफ्स को इतना बुलंद कर देना कि वो खालिक की बेअयबी की दलील बन जाए। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। भाई तस्बीह के मानी तस्बीह हाथ में लेकर सुभान अल्लाह कहना नहीं है, तस्बीह के मानी उसकी बेअयबी को बयान करना। तो कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो अल्लाह की बेअयबी को बयान न कर रही हो। मैं उसकी एक मिसाल दे दूं। भाई अगर बेहतरीन तस्वीर लगी हुई हो तो जब आप तस्वीर की तारीफ करेंगे तो हकीकत में वो तारीफ मुसव्विर की होगी, वो तारीफ तस्वीर की नहीं मुसव्विर की है। अगर आपने बेहतरीन मकान देखा और आपने कहा क्या अच्छा मकान है, तो ये तारीफ मकान की नहीं है, मकान के बनाने वाले की है। तो कायनात का हर जर्रा बेअयब और हर जर्रा दलील है उसकी बेअयबी पर। अगर ये बात वाज़ेह हो गई तो मुझे जुमला कहने की इजाजत है और यहीं से बात आगे बढ़ जाए। भाई खुदा मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है, तारीफ हो रही ना खुदा की। और ये खुदा वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। अब अहले ज़बान भी तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे अफराद भी तशरीफ फरमा है। जुमले को फिर दोहरा रहा हूं ताकि बात यहीं से आगे चली जाए। खुदा मलिक है, खुदा कुद्दूस है, खुदा अजीज है, खुदा हकीम है और खुदा वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। अब बस इतना बता दो कि ये तारुफ खुदा का है या मोहम्मद का, बस इतनी सी बात है। ये खुदा वो है, ये खुदा वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। तो भाई ये तारुफ रसूल का नहीं है, रसूल के जरिए से खुदा का है। अगर ये बात वाज़ेह हुई तो मुझे जुमला कहने की इजाजत दे कि जहां जहां कुरान मजीद में परवरदिगार ने हुवल्लज़ी से गुफ्तगू की, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा, हिदायत देकर भेजा, दीन हक दे के भेजा। तो अल्लाह वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। तारुफ रसूल का नहीं है, रसूल के जरिए खुदा का तारुफ है। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत दो कि जब खुदा अपने तारुफ के लिए मोहम्मद को अपना वसीला बनाए तो तुम्हें क्या हक है कि मोहम्मद से हटकर बराह रास्त खुदा तक जाना चाहो। देखिए अब एक बात छिड़ी
ایک بات چھوڑی، اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ میرے لہجے سے معروف ہیں، کتنے لوگ معروف نہیں ہیں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ بھائی یہ تو ذہن میں محفوظ ہو گیا نا کہ خدا وسیلہ بنائے محمد کو، خدا اپنے تعارف کے لیے وسیلہ بنائے محمد کو، اور تم براہ راست خدا تک جانا چاہو۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت بیان کروں کہ زندگی کا ایک دن بھی وسیلے کے بغیر انسان گزار نہیں سکتا، ایک دن بھی زندگی کا انسان وسیلے کے بغیر گزار نہیں سکتا، اور یہی وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آج سننے والوں کو روک رہا ہوں، بھائی تم ایک دن اپنا وسیلے کے بغیر گزار کر دکھلا دو۔ اب میں کیا کروں کہ مسلمان ملکوں سے ریاض کی طاقت کے زور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ عقائد مسلمانوں میں پھیلائے جائیں، کچھ نئے نظریات مسلمانوں میں پھیلائے جائیں، وسیلے کا انکار، محمد ہم جیسا بشر، محمد ہمارا بڑا بھائی، وہ خاکی تھا یا نوری، یہ وہ مسائل ہیں جو ملت اسلامیہ میں چھڑے گئے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت بیان کروں؟ بھائی ان کی خدمت بیان کر رہا ہوں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے کہ پوری انسانیت میں پروردگار نے ایک ایسا شرف رکھا جو حیوانیت سے انسان کو الگ کرتا ہے۔ بہت ٹھنڈے دل سے سنتے جائیں، دیکھیے دنیا کا ہر جانور جب اپنی غذا کھاتا ہے تو اپنے منہ سے کھاتا ہے، منہ سے تو ہم بھی کھاتے ہیں لیکن وہ براہ راست منہ سے اٹھاتا ہے۔ کسی جانور کو آپ نے دیکھا کہ ہاتھ سے اٹھا کے منہ تک لے جائے؟ نہیں کرتا نا۔ دنیا کا کوئی جانور ہاتھ سے اٹھا کر منہ تک غذا کو نہیں لے جاتا۔ واحد مخلوق ہے انسان جو اپنی غذا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ تو وہی بات کیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، جانا وسیلہ ہے لیکن یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائے، لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا۔ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی، ہم نے آدم کے بیٹوں کو شرف دیا، ہم نے فرزندان آدم کو فضیلت عطا کی، ہم نے انہیں خشکی و تری میں چلنا سکھلایا۔ تو آدم کے بیٹے کون؟ انسان۔ انہیں عزت کیا دی؟ خشکی و تری میں چلنا سکھلایا؟ نہیں، یہ تو بہت بڑی عزت ہے۔ میں تو صرف ایک عزت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، بھائی سارے جانوروں کا منہ، ان کا سر جھکے ان کے رزق کی طرف، اور انسان کو بچا لیا کہ کہیں اس کا سر اس کے رزق کے آگے نہ جھک جائے۔ کچھ بات واضح ہوئی؟ یعنی ہر جانور کا سر جھکتا ہے، ہر جانور کا سر جھک جاتا ہے اس کے رزق کی طرف، لیکن انسان کو اللہ نے وہ عزت دی کہ انسان کا سر اس کے رزق کے آگے نہ جھکنے پائے۔ رزق جو سبب زندگی ہے، رزق جو سبب حیات ہے، رزق جس کی بنا پہ سانس لے رہے ہو، نہ ملے تو مر جاؤ، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے کھانے کے آگے سر جھکاؤ۔ تو جب خدا یہ پسند نہ کرے کہ کھانے کے آگے سر جھکاؤ تو وہ کیسے پسند کر لے گا کہ سرمائے یا اقتدار کے آگے سر جھکا دو؟ وہ خدا کیسے پسند کرے گا کہ تم سرمائے کے آگے جھک جاؤ، تم ڈالر کے آگے جھک جاؤ، تم اقتدار کے آگے جھک جاؤ، تم بڑی طاقتوں کے آگے جھک جاؤ؟ نہیں، ہم نے تمہارے سر کو بچایا کہ تمہارے رزق کے آگے نہیں جھکنے پائے۔ اب ہم نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، اٹھاؤ اور کھا لو، یہی ہے نا۔ تو پروردگار سے کر رہا ہوں کہ اے پروردگار، تو نے انسان کے سر کو اس کے کھانے کے آگے جھکنے نہیں دیا نا، تو اب کھانے کو حکم دے کہ وہ اڑ کر انسان کے منہ تک چلا جائے۔ قادر مطلق ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر جگہ پہ قادر ہے۔ تو بھائی سر نہ جھکے، کھانا اڑ کے منہ تک چلا جائے، تو بھائی جواب یہی ہوگا کہ اگر میں کھانا اٹھا کر منہ تک پہنچا دیتا اور درمیان میں ہاتھوں کو وسیلہ نہ بناتا تو انسان وسیلے کے منکر ہو جاتے۔ اگر کھانے کو اڑا کے پہنچا دیتا منہ تک تو انسان وسیلے کے منکر ہو جاتے۔ اس لیے میں نے ہاتھوں کو انسان کے لیے رزق کا وسیلہ قرار دیا تاکہ وسیلے سے انکار نہ ہو سکے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، بھائی دیکھو آنکھوں سے، وسیلہ ہے آنکھیں، سنو کانوں سے، وسیلہ ہے کان، بولو 2 ہونٹوں سے، وسیلہ ہے ہونٹ، چباؤ دانتوں کے 2 جبڑوں سے، وسیلہ ہے یہ جبڑے، اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے، چلو 2 پیروں سے۔ بات واضح ہوئی؟ بھائی اگر واضح ہو گئی تو مجھے یہیں سے تو آگے جانا ہے اور سلسلہ فکر کو طویل نہیں کرنا۔ بھائی اب عجیب بات ہے، دیکھو 2 آنکھوں سے، سنو 2 کانوں سے،
بولو دو ہونٹوں سے، چباؤ دو دانتوں سے، اٹھاؤ دو ہاتھوں سے، چلو دو پیروں سے، یعنی انسان کو قدم قدم پر دوہرے وسیلے کا محتاج کیا۔ کتنے نازک مرحلے پر سننے والوں کو لے آیا کہ بھائی انسان کو قدم قدم، دو آنکھوں سے دیکھو، دو کانوں سے سنو، دو دانتوں کے چوکڑوں سے چباؤ، دو ہونٹوں سے بولو، دو ہاتھوں سے اٹھاؤ، دو پیروں سے چلو، تو بھائی ہر قدم پر دوہرا وسیلہ۔ تو بتلانا یہی تھا کہ جب دنیا میں دوہرے وسیلے کے محتاج رہے ہو تو آخرت میں تنہا قرآن لے کے نہ آنا، آل محمد کو ساتھ میں لانا۔ عجیب مراحل ہے، اور اپنے سننے والوں کو عجیب مراحل تک لے کے جانا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ ملک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ نے ایسا رسول بھیجا۔ پہلی آیت توحید، دوسری آیت نبوت۔ اللہ نے ایسا رسول بھیجا۔ میں واپس جاؤں گا، وسیلے کی طرف واپس جاؤں گا۔ اب خدا کی قسم ایجنڈے میں وسیلہ نہیں تھا، لیکن اب گفتگو آ گئی تو سنتے جائیے گا۔ پہلی آیت توحید، اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ دوسری آیت نبوت، ہم نے محمد کو بھیجا، اس رسول کو بھیجا آیات کی تلاوت کے لیے، نفسوں کے تزکیے کے لیے، کتاب کی تعلیم کے لیے، حکمت کی تعلیم کے لیے۔ اور اب تیسری آیت، بھائی عجیب و غریب آیت، توحید سن چکے پہلی آیت، نبوت دوسری آیت، اور اب آواز دی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ بھائی سنو، ابھی لوگ ہیں جو آئے نہیں، یہ عجیب آیت ہے اور بڑی پالیسی میکنگ آیت ہے۔ لوگ ابھی آئے نہیں، ابھی رسول سے ملحق نہیں ہوئے، ابھی وہ لوگ مستقبل میں ہیں، اور رسول کا فریضہ یہ کہ ان کی بھی ہدایت کرے۔ تو ابھی تو وہ آئے نہیں، رسول ان کی ہدایت کرے تو کیسے کرے؟ بھائی سوال میں اپنے سارے سننے والوں کے ذہن و دل و دماغ سے سوال کر رہا ہوں۔ بھائی تیسری آیت میں کہا جو لوگ نہیں آئے، محمد کا کام یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کرے، تو بھائی کیسے ہدایت کرے؟ اس لیے کہ لوگ تو آئے نہیں، تو اب رسول کا فریضہ ہے قیامت تک، رسول کا فریضہ ہے اس تیسری آیت کی روشنی میں قیامت تک۔ اور رسول نے ہدایت کی 23 برس، اور 23 برس کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے۔ تو یا تو مانو کہ رسول نے فریضے کو نعوذ باللہ انجام نہیں دیا، اور اگر یہ نہیں مان سکتے تو پھر یہ مانو کہ ہر دور میں کوئی محمد جیسا ہوگا، چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو۔ اب کچھ بات واضح ہوئی۔ تیسری آیت امامت، اور یہی اپنے سننے والوں کو روک لینا ہے۔ بھائی اگر مقام محمد عربی سمجھ میں آ جائے، اگر محمد عربی کا تعارف ہو جائے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ سے اختلافات ختم نہ ہو۔ مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک محمد عربی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا جس طریقے سے قرآن نے سمجھانا چاہا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، اور آیت کا نشان 141۔ اب ٹھنڈے دل سے سنتے جائیں۔ تیسرا سورہ 141 آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ بڑے تیور کی آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے سننے والے اس آیت مبارکہ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ وما محمد الا رسول، محمد، ترجمہ کر رہا ہوں، محمد کچھ نہیں ہے۔ وما محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، وہ فقط اور فقط رسول ہے۔ اب میں پوچھوں اپنے سننے والوں سے کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے باپ ہیں، علی کے چچا بھائی ہیں، حسنین کے نانا ہیں، اپنی ازواج کے شوہر ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، عربی ہیں، قرشی ہیں، بطحی ہیں، ابتحی ہیں، تہامی۔ کتنے رشتے ہیں پیغمبر کے،
دنیا کا کوئی انسان اکیلا نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان آج تنہائی کا شکار ہے, تو آپ یقین کیجیے گا کہ کوئی انسان تنہا نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا, اب دیکھیے اس تمہید سے مجھے مقام محمد عربی کو سمجھانا ہے اور امامت تک چلا جانا ہے, وسیلے ایک طرف چلا جانا ہے. بچہ پیدا ہوا, اب بچہ جو دنیا میں آیا تو والدین کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی بھائی پہلے سے موجود ہے اس کا بھائی بھی ہے. اچھا, اب وہ بچہ اپنے والدین کا بیٹا ہے, اپنے نانا کا نواسا ہے, اپنے دادا کا ہوتا ہے. بڑا ہوا, دوست کا دوست ہے, اسکول میں گیا, استاد کا شاگرد ہے, کیریئر میں آ گیا تو اپنے افسر کا ماتحت ہے. شادی ہو گئی, اپنی زوجہ کا شوہر ہے, اولاد ہوئی, اپنی اولاد کا باپ ہے. تو کتنے رشتے لے کے آیا؟ ان رشتوں کے علاوہ ایک رشتہ محلے کا, دوسرا رشتہ زبان کا, تیسرا رشتہ مذہب کا, اور سارے خون کے رشتے. تو کوئی انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں آتا, رشتے لے کے آتا ہے. رسول اللہ جب آئے تو رشتے لے کے آئے. واقعہ عبد المطلب کے پوتے تھے, ابو طالب کے بھتیجے تھے, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بیٹے تھے, ازواج کے شوہر تھے, فاطمہ زہرا کے باپ تھے, علی کے بھائی تھے, حسنین کے نانا تھے. لیکن اب میں کیسے عرض کروں کہ اتنے سارے رشتوں کے باوجود وہ مکی تھے, مدنی تھے, عربی زبان بولنے والے تھے, اسے عربی تھے, قبیلہ قریش سے تعلق تھا, قریشی تھے, بنی ہاشم سے رب تھا, ہاشمی تھے, خاندان عبد المطلب سے تھے, مطلبی تھے. تو پیغمبر کے اتنے سارے رشتے تھے نا. لیکن اب خدا کہہ رہا ہے, وہ جو رشتوں کا جوڑنے والا ہے نا خدا, وہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بھائی ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ کسی کا نواسا ہے, نہ کسی کا پوتا ہے, نہ کسی کا شوہر ہے, نہ کسی کا بھتیجا ہے. اچھا, تو سارے رشتے اللہ نے کاٹ دیے, اور کاٹنے کے بعد پروردگار ہے کیا؟ تو آوازی اللہ رسول, وہ فقط ہمارا رسول ہے. تو اب محمد کی شان یہ کہ دنیا سے سارے رشتے توڑ دیے اور اللہ نے اپنے آپ سے رشتہ جوڑا. تو اب محمد باپ نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, نانا نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, بھتیجا نہیں ہے, وہ فقط رسول ہے. تو اب ایسا رسول اگر کبھی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہوا, رسالت کھڑی ہوئی. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. یہی سے آگے جانا ہے اور اپنے سننے والوں کو کسی موڑ تک پہنچا کے آج اجازت لے لینی ہے. وما محمد, تیور تو دیکھے آیت کے, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ فقط رسول ہے. تو جو فقط رسول ہو اگر وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہوا, رسالت کھڑی ہوئی. اور ایسا رسول اگر نواسوں کے لیے ناکا بن جائے تو نانا ناکا نہیں بنا, رسالت ناکا بنی. ایسا رسول اگر بھائی کو کندھے پہ بلند کر لے تو بھائی نے بلند نہیں کیا, رسالت سے بلند کیا. ایسا رسول اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے مدد نہیں مانگی, رسالت سے مدد مانگی. اور ایسا رسول اگر زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا, رسالت سے ناراض ہو گئی. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, الا رسول, وہ فقط ہمارا رسول ہے. افا ان ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تم سب پچھلے دین کی طرف واپس چلے جاؤ گے. اب یہ وہ نازک لمحہ فکر ہے جہاں سننے والوں کو روک رہا ہوں. جملہ اگرچہ استفہامیہ ہے لیکن مفسرین متفق ہے کہ مطلب بیانیہ ہے. یہ جملہ میں نے کر دیا, ابا میں کر دی کہ افا ان ماتا و قتل, اگرچہ جملہ استفہامت, ابا معناش بیان. افا ان ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم, محمد کچھ نہیں ہے, توجہ رہے, محمد کچھ نہیں ہے. اچھا کیا ہے؟ ہمارا رسول ہے. بھائی سنو, اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تم مشرک بن جاؤ گے, تو پھر جاہل بن جاؤ گے, تو پھر جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے, تو پھر دین اسلام کو چھوڑ دو گے. کیا کہا قرآن نے؟ اگر محمد چلا گیا تو تم مشرک بن جاؤ گے. بھائی یہی تو کہا نا, بس رکے رہے اور یہی فیصلہ ہو جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ فیصلہ ہو جائے. قرآن نے کیا کہا؟ اگر محمد چلا جائے دنیا سے تو مشرک بن جاؤ گے. بنے مسلمان تھے, بڑھے,
پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اور آج اس گلوب پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ تو قرآن کہہ رہا تھا کہ اگر محمد گیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور ہم نے دیکھا کہ رسول گئے اور ہم مشرک نہیں ہوئے، تو اب جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر محمد چلا گیا تو مشرک ہو جاؤ گے، اور آج دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے گلوب پر، اکثریت اس وقت مسلمانوں کی ہے، ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں۔ تو قرآن نے کہا تم مشرک ہو جاؤ گے اگر محمد گیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہم مشرک نہیں ہوئے، مسلمان باقی ہیں۔ تو قرآن سچا یا مشاہدہ سچا؟ تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو یہ مانو کہ نعوذ باللہ قرآن نے غلط کہا، اور اگر قرآن غلط نہیں کر سکتا تو پھر یہ مانو کہ محمد گیا نہیں۔ اگر ایک گیا دوسرا گیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، تیسرا گیا چوتھا آیا، اور ایک محمد آج تک موجود ہے، چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں۔ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو رحمت دی۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج انتہائی خستگی کے عالم میں، یعنی آپ یقین کیجیے گا میری ذاتی کا کیریئر بہت طویل ہے، اور اتنا تھکا ہوا اپنی ذاتی کیریئر میں کبھی نہیں تھا جتنا آج میں۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی حد تک میسج کرنے ہو جائے تاکہ پھر گفتگو آئندہ جاری رہے گی، لیکن یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ بھائی اب جو لینا ہے خدا سے وہ محمد کے ذریعے لو، اب جو لینا ہے خدا سے وہ اس بات کے ذریعے لو جو تلاوت آیات کے لیے آیا، تزکیہ نفس کے لیے آیا، تعلیم کتاب کے لیے آیا، تعلیم حکمت کے لیے آیا۔ یہی سبب ہے، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ اپنے سننے والوں کا کچھ وقت صحیح صرف کر کے جاؤں۔ میں نے کبھی وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ بھائی اگر دین لینا ہے خدا کا تو محمد کے ذریعے لو۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے تنہا خدا کی اطاعت کو واجب نہیں کیا، خدا کے ساتھ رسول کے ساتھ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، سورہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 69 اور 70، اور عجیب و غریب آیتیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ، طویل آیتیں ہیں، میں پورا ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو بھی خدا کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو ایسا اطاعت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی، دو اطاعتیں سامنے آ گئی، بس تو یہاں رکے رہے۔ بھائی اطاعتیں دو ہیں، بزرگ تو سب جانتے ہیں، ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میسج نوجوان دوستوں تک پہنچا دیا جائے۔ اطاعت کرو خدا کی، دوسرا حکم کیا ہے؟ اطاعت کرو رسول کی۔ دو ہی اطاعتیں ہیں نا، اب میں بھی تیسری اطاعت تک نہیں کیا، لیکن چاہ رہا ہوں کہ یہاں رکے رہیں۔ اچھا، سمجھانے کے لیے جملہ کر رہا ہوں، خدا کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو۔ اب بات وہی وسیلہ تک جا رہی ہے، اگر خدا کچھ کہہ دے اور رسول کچھ کہہ دے اس کے خلاف نعوذ باللہ، تو کس کی اطاعت کریں گے؟ یہ ہے قابل غور مسئلہ۔ مثلا میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر خدا کچھ کہے، اطاعتیں دو ہیں، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اطاعتیں دو ہیں۔ اگر خدا کچھ کہہ دے، رسول کچھ اور کہہ دے اس کے خلاف، تو کس کی اطاعت کرو گے؟ اب میں مثال دے رہا ہوں، خدا نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو، اطاعت کس کی؟ خدا نے کہا رمضان میں روزہ رکھو، رسول نے کہا نعوذ باللہ شوال میں روزہ رکھو، اطاعت کس کی؟ ہے قابل غور بات؟ خدا نے کہا ذیل میں حج کرو، رسول نے کہا نہیں شوال میں حج کرو، تو اب اطاعت کس کی ہوگی؟ قابل غور مسئلہ تو ہے، لیکن آپ یقین کیجیے گا یہ سوال بیہودہ ہے، اس لیے کہ خدا بولتا ہی نہیں مگر وسیلہ محمد سے۔ یہی لانا چاہ رہا تھا سننے والوں کو، خدا بولتا ہی نہیں وسیلہ محمد کے بغیر۔ تو خدا تو بات کرنے کے لیے، تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور تم محمد سے ہٹ کر براہ راست خدا تک جانا چاہو، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہی میں کر رہا تھا،
اپنے سننے والوں سے کہ ریال کے زور پر کوشش کی جا رہی ہے کچھ عقیدوں کو پھیلانے کی، اور ہم نے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خبردار دین کے مسائل میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ دین کے مسائل کی گہرائیاں تیل کے کنویں سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ پیغام پہنچ سکے میرے محترم سننے والوں تک، ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ بھائی دین کے مسائل میں ٹانگ نہ پھیلاؤ نہ پھنساؤ، اس لیے کہ دین کے مسائل کی گہرائیاں تیل کے کنویں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کی گئی کہ محمد کے وسیلے کو درمیان سے نکال لیا جائے اور کہنے لگے کہ بھائی جو مانگو اللہ سے مانگو، جو چاہو اللہ سے چاہو۔ اب میں کیسے کہوں کہ یا رسول اللہ بدعت، یا علی مدد حرام، کیوں؟ اسے کہ غیر اللہ کی مدد ہے۔ سننے کے قابل ہے بات، اور جملے میں درمیان میں آ گئی ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ اچھا تو اگر ہم رسول سے مدد مانگے تو بدعت، اور اگر ہم علی سے مدد مانگے تو وہ بھی بدعت، اور اگر پڑوسی ملک آپ کے سر پہ آگے کھڑا ہو جائے اور آپ بڑی طاقت سے مدد مانگ لیں تو بدعت نہیں ہے۔ عجیب منطق ہے۔ تو بھائی اگر پیغام خدا کو لینا ہے، اگر خدا کے توفیقات کو لینا ہے تو خبردار محمد کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ لیکن اب سنو بھائی، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اب کس کی اطاعت نہ کرو۔ دیکھیے آج چاہ رہا ہوں کہ کنکلوژن دے دوں، نتیجہ دے دوں، تو کل تفصیل سے ہوگی۔ ابھی 2-4 گھنٹے میرے پاس ہے، میں 4 شبوں کے لیے حاضر ہوا، 1 گھنٹہ آج کا اور 3 گھنٹے اگلی تقریب ہوتے۔ بھائی ان کی اطاعت کرو، توجہ رکھیے گا، ان کی اطاعت نہ کرو، خبردار ان کی طرف نہ جانا۔ اب لسٹ سنیں، فہرست، سورہ نون والقلم مشہور سورہ ہے قرآن کا۔ دیکھیے میں کسی مجلس میں آپ ہی کی ریاست ہائے متحدہ میں یہ جملہ عرض کر کے آ رہا ہوں، کسی مجلس میں، کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے، عجیب بات ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، یہ بھی کمال ہے، یعنی کتنا احترام ہے اس جملے کا۔ جب سے بزرگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے، اس دن سے ہم نے بھی طے کیا کہ استدلال دیں گے تو کتاب ہی سے دیں گے۔ کچھ بات بھی تو واضح ہو نا۔ تو اب سنیے اور ذہنوں کے اندر محفوظ کیجیے، بات ہوگی اگلے اجتماعات میں ہم بہت واضح کریں گے، لیکن آج یہ تمہیدی بنیادیں استوار ہو جائیں۔ کہا کہ دیکھو ان کی اطاعت نہ کرنا، اب سنیں کن کی اطاعت نہ کرنا۔ سورہ نون والقلم، ولا تطع كل حلاف مهين حماد مشاء بنميم مناع للخير معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ عجیب و غریب آیتیں اور بڑے جلال کی ہیں۔ فلا تطع كل حلاف مهين، دیکھو حلاف جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کمزر نچلے درجے کا، اس کی اطاعت نہ کرنا، حماد مشاء بنمیم، جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کی اطاعت نہ کرنا، حلاف، مہین، حماد مشاء بنمیم، کیا لفظ ہو گئی؟ مناع للخیر، جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، معتدل، جو معتد ہو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، عصیم، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ میں ایک ایک لفظ کے معنی الگ الگ کر رہا ہوں، حلاف، مہین، حماد مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد حد سے آگے بڑھ جانے والا، عصیم گنہگار، الگ الگ معنی سمجھ آگے؟ مناع للخیر، معتد عصیم، عتل، جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، زنیم، جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، زنیم، جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تو میں نے ہمیشہ حکمرانوں سے، مسلمانوں سے کہا، میں نے ہمیشہ اپیل کی مسلمانوں سے کہ بھائی جسے چاہو شوق سے حکمران بناؤ، لیکن حکمران بنانے سے پہلے اس کا شجرہ نسب بھی تو دیکھ لو۔ حلاف کی اطاعت نہ کرنا، مہین کی اطاعت نہ کرنا، مانی کر چکا، حلاف جھوٹی قدم کھانے والا، مہین کمزر، حماد اعتراض کرنے والا، مشاء بنمیم چغلی کھانے والا، مناع للخیر خیر روکنے والا، معتد حد سے بڑھ جانے والا،
असीम गुनहगार, उतुल सरकट, जलील जिसका शजरा खराब हो। तो परवरदिगार तूने ये तो बता दिया कि इनकी इताअत ना करो। अब बस और इतना सा काम रह गया है कि ये बता दे कि किनकी करो। तकरीर आखिरी मरहले पे आ गई और आज की तमीज़ें खत्म हो गई। परवरदिगार तूने ये तो बता दिया कि इनकी इताअत न करो, हल्लाफ की न करो, महीन की न करो, मन्नान खैर की न करो इताअत, मोहतद की न करो, असीम की न करो, गुनहगार की न करो, जिसका शजरा खराब हो उसकी इताअत न करो। तो अब ये बता दे किसकी करो। तो कहने लगा कि भाई ये तो पहले बता चुका, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो साहिब अमर की। अल्लाह मालूम, रसूल मालूम, अब ये साहिब अमर कौन है? तो अब मैं आज बहस नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों आयतें सामने, उनकी इताअत न करना, साहिब अमर की इताअत करना। तो अब साहिब अमर जो भी हो, इतनी बात तय है कि हल्लाफ नहीं होगा, महीन नहीं होगा, चुगली खाने वाला नहीं होगा, गुनहगार नहीं होगा, उसके सजे में खराबी नहीं होगी। कुछ कंक्लूजन तक बात पहुंची, किसी नतीजे तक बात पहुंची, तो भाई मोहम्मद के बाद अब वो वसीला होगा। अब मोहम्मद के बाद वो वसीला होगा। भाई यही सबब है पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ वसीला दो ही मकाम पे आया। अब बात आगे नहीं जाएगी और गुफ्तगू को आज रोक रहा हूं। सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा और उस सूरे की 35वीं आयत। कल अगर ज़माने ने मोहलत दी तो तशरीह करूंगा, लेकिन जुमला सुनते जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, अब पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, इसलिए एक रुख तफसीर काट कर रहा हूं। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उस तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। खुदा की कसम तर्जुमा यही है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। यह नहीं कहा कि वसीला बना लो, ये नहीं कहा कि वसीला बना लो। तुम्हारा काम वसीला बनाना नहीं है, वसीला बनाना हमारा काम, उसे तलाश करना तुम्हारा काम। भाई कितनी आसान और कितनी सीधी बात है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। है क्या? उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, है क्या? तो आप यकीन कीजिएगा कि जो मुफस्सिरीन गुजरे ना, तफसीर लिखने वाले, पिछले बड़ी तफसीरें देखी कि ये वसीला क्या है, जिसे तलाश करो तो अल्लाह मिल जाएगा। क्या है ये? तो एक ग्रुप ने लिखा कि इससे मुराद है ईमान। वसीले से मानी, वसीले के मानी ईमान। दूसरे ने कहा कि नहीं, वसीले के मानी तकवा। तीसरे ग्रुप ने कहा कि ईमान भी नहीं, तकवा भी नहीं। फिर कहने लगा नमाज। अब 3 कौल है और 1500 साल की इस्लामी तारीख है। पहला कौल वसीले के मानी ईमान, दूसरा कौल वसीले के मानी तकवा, तीसरा कौल वसीले के मानी नमाज, है ना। अब मैंने सोचा भाई गौर कीजिएगा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप बैठ जाएं तो मैं बात करूंगा, तो आप कहेंगे ना ये बड़ा अजीब अहमक आदमी है, हम तो पहले से बैठे हुए, कह रहा बैठ जाए तो बात करूंगा, है ना? तो अगर वो काम जो पहले से हो चुका हो उसका मुतालबा किया जाए तो ये हिमाकत है। बात सही है। अब आयत देखें, आयत देखें क्या कहा उलमा ने, वसीले के मानी ईमान। आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों वसीला तलाश करो। बहुत सीधी और बहुत आसान बात कर रहा हूं। ऐ ईमान लाने वालों वसीला तलाश करो। ईमान और तकवा और वसीला और तकवा और वसीला और ईमान और, इसलिए कि आयत में इत्तक़ुल्लाह भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और फिर क्या कहा? वसीला तलाश करो। ईमान ला चुके, तकवा इख्तियार करो, वसीला तलाश करो। वसीला और ईमान और तकवा और वसीला और। अब तीसरा कौल कि वसीला है नमाज। भाई नमाज की अहमियत से
کس مسلمان کو انکار؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. دیکھو نماز پڑھو مشرک مت بنو. بڑے جلال کی آیت ہے. قرآن کی نگاہ میں بے نمازی مشرک ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بنو. تو نماز اتنی اہم عبادت، لیکن میں کیا کروں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے آل محمد، جو شخص نماز میں تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی اور اب گفتگو کو اس سے آگے نہیں جانا. اے آل محمد، جو نماز پڑھے اور اس میں تم پہ درود نہ بھیجے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو جو نماز اپنے قبول ہونے میں آل محمد کے وسیلے کی محتاج ہو، وہ نماز خود کیا وسیلہ بنے گی؟ تو اب وسیلہ کیا ہے بھائی؟ قابل غور بات ہے. اب وسیلہ کیا ہے؟ تو اب جملہ عرض کروں اور آپ سے اجازت لے لوں. بھائی وسیلہ کیا ہے؟ ما یتقرب بہ الی اللہ، ہر وہ شے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے وہ ہے وسیلہ. اب آپ کو چھت پہ جانا ہے، جانا ہے نا چھت پر، سیڑھی کے ذریعے جائیں گے. بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے، جمپ مار کے نہیں جا سکتے، سیڑھی کے ذریعے جائیں گے. سیڑھی وسیلہ ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، پلین کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، کار کے ذریعے جائیں گے، یہ وسیلہ ہے. تو بس یہ جملہ آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. وسیلہ بس سیڑھی کے مثال دیتے رہے. وسیلہ چھت تک جانے کا کیا ہے؟ سیڑھی. یہی ہے نا. تو اب وسیلہ کوئی اللہ تک جانے کا بھی تو ہوگا نا. تو سیڑھی کا کمال یہ ہے، میں توجہ رکھیے، سیڑھی کا کمال یہ ہے کہ آپ ہیں زمین پر اور آپ کو جانا ہے چھت پر. تو سیڑھی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک حصہ زمین سے لگا ہوا ہو، دوسرا حصہ چھت سے لگا ہوا ہو. تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ وہ ہوگا جو ایک طرف بندوں سے مشابہ ہو، دوسری طرف خدا کی صفات کا مظہر ہو. تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی. بھائی وسیلہ سمجھ میں آ گیا. یہی سبب ہے کہ اب جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں اس روایت کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو روایت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں شیعہ علماء نے اسے نقل نہیں کیا. بس چھوٹی سی روایت سنیں اور مجھے اجازت دیتے تاکہ وسیلہ آج کے حد تک سمجھ میں آ جائے. بات تمام ہو گئی. سیڑھی وسیلہ ہے. ایک حصہ زمین سے متصل ہو، دوسرا حصہ چھت سے متصل ہو، جبھی وہ وسیلہ بنے گی. تو اب خدا تک جانے والے ایک طرف بندوں سے متصل ہوں گے، دوسری طرف خدا کے صفات کا مظہر ہوں گے، خدا کے نمائندے ہوں گے. تو بھائی اب وہ جو بھی ہو وہ اللہ تک پہنچانے کے وسیلے ہیں. تاریخ نے لکھا، حوالے عرض کر دوں گا، لیکن شیعہ علماء نے اس واقعے کو نہیں لکھا. تاریخ نے لکھا کہ کانا من سیرت ہی علیہ السلام، پیغمبر کی ایک سیرت تھی. بس بات یہی ختم ہوگی. پیغمبر اکرم کی ایک سیرت تھی، ایک طریقہ تھا ان کا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام میں سے پیغمبر اکرم سے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے. تو کانا من سیرت ہی علیہ السلام، پیغمبر اکرم کی یہ سیرت تھی کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور کہتے اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. کل تفصیلات کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو یہاں سے ختم ہو جائے. پروردگار یہ جو آیا ہے میرا ساتھی پریشان، تو پروردگار اس کی پریشانی کو دور کر دے. تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب تھا. سن لیا آپ نے؟ پیغمبر اپنا واسطہ قرار، پیغمبر اپنی دعا میں علی کو واسطہ قرار دیتے صحابہ کرام کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے. اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. پروردگار اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. کانا من سیرت ہی، ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. جب بھی کوئی آیا دعا مانگ لے پیغمبر نے یہی کہا. ایک دن ایسا ہوا، میں نے بات ختم کر دی لیکن واقعے کو مکمل کر کے مسائل پر جاؤں گا. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی آ گیا، پیغمبر سے دعا کی، درخواست کی. پیغمبر نے دعا کی کہ پروردگار علی کا واسطہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی دعا کو قبول کر. ایک نے دوسرے کو دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان میں سے
नाम तारीख में देखिएगा। अब मेरा ये जॉब नहीं है कि मैं नाम अर्ज करूं, नाम तारीख में आपको मिलेंगे। एक ने दूसरे को देखा, कहा ये आखिर बात क्या है कि जब भी कोई रसूल से दुआ मांगने के लिए कहता है तो अली को वसीला करार देते हैं, बेहक अली इब्न अबी तालिब, बेहक अली इब्न अबी तालिब, बेहक अली इब्न अबी तालिब। की बात क्या है? ये अली में कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? रसूल रसूल दुआ में हमारा या तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेते? बहुत तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि मुझे इस वाक़े को मुकम्मल करना है और यही के मसाइब तक जाना है। रसूल दुआ में हमें या तुम्हें वसीला क्यों नहीं बनाते? दूसरे ने जवाब दिया कि मत घबराओ, अभी तो हम परेशान है ना। तो रसूल कह रहे हैं अली का वास्ता। अब कभी अली भी तो परेशान होंगे, कभी अली भी तो परेशान होंगे। उस दिन जब रसूल दुआ मांगेंगे तो वसीले में या तुम्हारा नाम होगा या मेरा नाम होगा। यह है तारीख, यानी अजीब अजीब मराइल है। यह है तारीख कि अब जो अली परेशान होंगे और रसूल दुआ मांगेंगे तो या तुम्हारा नाम होगा या मेरा नाम होगा। मक्की जिंदगी गुजर गई, रसूल ने हिजरत की। ये मक्की जिंदगी का वाकया है, हिजरत से पहले का। पहली हिजरी गुजरी, दूसरा साल गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया, चौथा साल आया। कितना पुराना वाकया है। अब तो लोगों को भूल जाना चाहिए ना। मदीने में मस्जिद बन गई, रसूल तशरीफ फरमा है और रसूल के सामने शम्अ रिसालत के परवाने बैठे, साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि वो तशरीफ फरमाए। इतने में बड़े बड़े लोग बैठे, इतने में मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए। मैं आज कर चुका कि शिया सोर्सेस से ये रवायत नहीं आई, उलमाए इस्लाम ने लिखी है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अगर मेरे घर की रवायत होती तो मैं बयान भी न करता। इसलिए में मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए और कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। रसूल ने जवाब सलाम दिया। कहा या रसूल अल्लाह, अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आज मैं बहुत परेशान हूं और अल्लाह के रसूल आज आप मेरे हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरी परेशानी को दूर करे। एक ने दूसरे को देखा कि वो दिन आ गया। आपने तो फरमाई, कितनी पुरानी बात याद रखी गई। बरस गुजर गए, लेकिन लोगों के ذہن में वो बात महफूज थी कि अब वो दिन आ गया। या रसूल अल्लाह, अली करे या रसूल अल्लाह, आज मैं परेशान हूं, मेरे हक में दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरी परेशानी को दूर करे। एक एक दूसरे को देगा। वो दिन आ गया कि अब अली ने दुआ की दरखास्त की है। अब अली की दुआ जब रसूल मांगेंगे तो या तुम्हारा नाम होगा या मेरा नाम होगा। एक मरतबा रसूल ने हाथ को बुलंद किया और बुलंद करके कहने लगे, अब ये जुमला आपको हदिया कर रहा हूं और तकरीर यही खत्म हो रही है। रसूल ने हाथ को बुलंद किया, कहने लगे अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़ अली इब्न अबी तालिब। आज की गुफ्तगू इस मरहले पर तमाम हो गई। अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़ अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार, अली की परेशानी को दूर कर दे। तुझे वास्ता खुद अली का। अब आपने तेवर देखे ज़माने मोहम्मद के। परवरदिगार अली की परेशानी को दूर कर दे, तुझे वास्ता अली का। बस दिल का कीना ज़बान पे आ गया। वो नेवारा उठ के खड़ा हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आखिर बात क्या है कि हम परेशान हो जब भी अली का वास्ता और अली परेशान हो जब भी अली का वास्ता। बस यह सुनना था कि जबीन रहमत पर जलाल की शिकने नुमाया हुई और कहने लगे, अरे तुम अपनी बात करते हो, जब अंबिया ने दुआएं मांगी तो अली ही के वास्ते जो कबूल हुई है। तकरीर तमाम हो गई। यही सबब है कि जब कूफे के बाजार में लूटा हुआ काफिला आया तो दोनों रिवायतें मौजूद है। सैयद सज्जाद आये वसीला की तिलावत कर रहे थे और ये भी रिवायत है कि सैयद सज्जाद उस वक्त सर को झुकाए हुए कह रहे थे कि नहनुल वसीलतुल कुबरा, हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने और मखलूक के दरमियान वसीला बनाया। बात आ गई ना उस मरहले तक, जिस मरहले तक बात को आना था। तो बस दो जुमले सुने और मुझे इजाजत दे दें। आया काफिला, कूफे के बाजार में काफिला आया। हजरत ज़ैद इब्न अर्कम सहाबिया रसूल है, वो बयान करते हैं
کہ میں کوفے کے بازار میں ایک دکان کے چھجے کے نیچے کھڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا اس دن کھڑے تھے جس دن لوٹا ہوا قافلہ آیا. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا میری نگاہوں کے سامنے سے کچھ لوگ نوبتیں اور نقارے بجاتے ہوئے گزر گئے. میں کھڑا تھا کہ اتنے میں جب وہ نقارے بجانے والے گزر گئے تو کچھ گھوڑوں پہ سوار گزرے جن کے ہاتھ میں نیلے پیلے پرچم تھے. وہ پرچموں کو لہراتے ہوئے گزر گئے. نقارے بجانے والے گزرے, پرچم لہرانے والے گزرے. زید کہتے ہیں کہ اب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھوڑے پہ سوار ہیں, ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور ان نیزوں پر کٹے ہوئے سر رکھے. وہ نیزہ بردار بھی آگے سے گزر گئے. اور اب ایک ناکا سامنے آیا جس پر ایک نحیف اور لاغر نوجوان بیٹھا تھا, جس کے گلے میں توقے خاردار تھا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, جس کے پیروں میں بھی اڑیاں تھی. اور اب جو میں نے دیکھا, بھائی یہ جملہ سننے کے قابل ہے, اب جو میں نے دیکھا تو میری نگاہ کے سامنے یہ منظر تھا کہ اس جوان کے پیچھے بہت سے ناقے تھے, ان پر کچھ بیویاں بیٹھی تھیں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے, اور ہر بیوی پکار پکار کے کہہ رہی تھی واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ فاطمہ, واہ حسنہ, واہ حسینہ. بیویاں علی کو آواز دے رہی تھی, فاطمہ زہرا کو آواز دے رہی تھی, محمد رسول اللہ کو آواز دے رہی تھی, حسن حسین کو آواز دے رہی تھی. زید صحابی رسول ہے نا, انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کس خاندان کی بیویاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, آپ نے گریا کیا, بس تقریر تمام ہوئی, 2 جملے سنے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب کسی انسان پر مصیبت پڑتی ہے اور وہ چیختا ہے تو وہ اپنے خاندان والوں کو پکارتا ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کس خاندان کی بیویاں ہیں کہ جب ان پر مصیبت آئی تو یہ محمد کو پکار رہی ہیں, علی و فاطمہ کو پکار رہی ہیں. میں یہ سوچتا ہوا اس قیدی کے پاس آیا اور میں نے اسے کہا السلام علیکم ایھا الاسیر, اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو. بس جیسے ہی میں نے سلام کیا اس نے جوابی سلام دیا اور وہ آیت پڑھی حل عطا والی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. زید نے گھبرا کے کہا کہ قیدی یہ آیت اس وقت کی تھی جب آل محمد نے روزہ رکھا تھا اور مسکین و یتیم و اسیر نے کھانا مانگ لیا تھا تو روٹیاں دے دی تھی. یہ تو کیوں پڑھ رہا؟ بس آپ رو چکے, تقریر ختم ہو گئی, بس واقعے کو مکمل کرنا ہو. یہ تو نے کیوں پڑھی؟ میں قیدی ذہن میں آ گیا. پوچھنے والا ہے صحابی رسول اور قیدی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تو نے آیت کیوں پڑھی؟ یہ تو آیت آل محمد کی شان میں آئی تھی. قیدی نے دوسری آیت پڑھی ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. زید گھبرا گئے, کہا یہ اس وقت کی آیت ہے جب رسول اپنی اولاد کو لے کر مباہلے کے میدان میں گئے. یہ تو نے کیوں پڑھی؟ قیدی نے تیسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. زید گھبرا گئے, کہا قیدی آیت تو نے کیوں پڑھی؟ یہ تو اس وقت کی آیت ہے جب رسول اپنی اولاد کے ساتھ چادر میں تھے. بس یہ سننا تھا کہ قیدی نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے پوچھنے والے, خاندان محمد میں سے کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ زید کو جلال آ گیا, کہنے لگے ارے میں صحابی رسول ہوں, میں کیا محمد کے خاندان کو نہیں پہچانوں گا؟ ابھی میرا شہزادہ حسین زندہ ہے, ابھی اس کا بیٹا زین العابدین مدینے میں زندہ ہے. بس یہ سننا تھا کہ سید سجاد نے چیخ ماری, رو کے کہنے لگے میرے نانا کے صحابی اب اگر حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. کہا کیسے نہیں پہچانوں گا, میں نے حسین کو گوجوں میں کھلایا ہے. تو رو کے کہا اگر حسین کو دیکھنا ہے تو رو کے نیزہ پہ دیکھ لے, اور اگر زین العابدین کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما.
ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرا. پروردگارا ملت اسلامیہ کو مستحق فرما، ممالک اسلامیہ کو مستحکم فرما. بار الہ ہم میں جو مریض انہیں شفایاب فرما، ہم میں جو مقبوض ہوں گے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ تعجیل فرما دوں.